علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ان مدارس کو اپنی حالت پر رہنے دو، اگر یہ مدارس اور اس کی ٹوٹی ہوئی صفوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ درویش نہ رہے تو یاد رکھنا تمہارا وہی حال ہوگا جو میں اندلس کے مسلمانوں کا دیکھ کر آیا ہوں۔ چند دن پہلے عید الفطر گزری ہے، میں عید سے اگلے دن بائک پر جا رہا تھا کہ ایک مدرسے کے سامنے سے میرا گزر ہوا۔ میں نے دیکھا اس کے گیٹ پر چند چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے کھڑے ہیں، ان کے چہرے نورانیت سے بھرپور تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، سلام کیا، انہوں نے بہت احترام کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں حفظ کرتے ہیں۔ میں نے کہا عید پر آپ گھر نہیں گئے؟ ان میں سے ایک دو تو آنکھوں میں آنسو بھر کر اندر چلے گئے اور باقیوں نے ہلکی آواز میں کہا ہمیں کوئی لینے نہیں آیا، ہم بہت دور سے آئے ہیں، ابو کہتے تھے کرایہ نہیں ہے تم وہیں رہو۔ میرا دل بھی ایسے بوجھل سا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو آئے ہوئے یہاں کتنا عرصہ بیت گیا؟ انہوں نے کہا ہم پچھلی عید پر بھی یہیں تھے۔ میں نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالے، 100 روپیہ دینا چاہا، پر آفرین ان کی تربیت پر کسی نے بھی ہاتھ بڑھا کر نہیں لیے بلکہ سب اندر چلے گئے۔ میں بھی بوجھل سی طبیعت کے ساتھ آگے بڑھ گیا کہ یہ ہیں وہ مدارس کے طلبہ جن کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں بھی انہی مدارس سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اس جگہ پر میں نے ان مدارس کے اندر کے معاملات کو دیکھا ہے۔ جب مدارس کے شیوخ مہینے کے آخری ایام میں بہت پریشان دکھتے تھے کہ اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر بل کیسے ادا کیے جائیں۔ یار سوچو کون سا ایسا پرائیویٹ یا سرکاری ادارہ ہے جو اس قدر اسکالرشپ دیتا ہے؟ ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں ایسے مدارس ہیں جن میں رہائشی طلبہ کی تعداد ہزاروں تک جاتی ہے، لیکن ان کے کھانے، رہائش، کتابیں اور دوائیں، مکمل اخراجات مدرسے کے ذمے ہوتے ہیں۔ کیا ہے کوئی ایسی یونیورسٹی جس کا ہاسٹل اور میس فری ہو؟ یہ دین کے ادارے، دین کے قلعے ہیں۔ انہی اداروں سے اسلام کے علماء اور اسکالر پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ بات کہاں نکل گئی؟ بات میں ان مدارس کے اندر پڑھنے والے درویشوں کی کر رہا تھا جو دور دراز کے علاقوں سے اپنے گھر بار، ماں باپ، بہن بھائیوں کی محبت کو چھوڑ کر آتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے ماں باپ کی ایک بہت معصوم سی خواہش ہوتی ہے کہ چلو کیا ہوا اگر گھر کی دیواروں پر بھی غربت اور افلاس ناچتا ہے، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں اور روز قیامت عزت والا تاج تو ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے جب کبھی کسی عید وغیرہ کے موقع پر چھٹیاں ہوتی تو سب اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو خود نہیں جا سکتے تھے اور لینے والے اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ ان کے پاس آنے کے لیے کرایہ نہیں بن پاتا تھا، اور پھر وہ وہی مدرسے کے اندر ہی اپنی خوشیوں کی قربانی اپنے ماں باپ کی معصوم خواہش پر قربان کیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل لیتے تھے۔ ان مدارس کے طلبہ کو کبھی حقیر نہ جانو، آپ نہیں جانتے ان کے مقام کو۔ یہ جب چلتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھانا اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، زمین کے اندر حشرات ان کی کامیابی کی دعا اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں داخل وہی ہوتے ہیں جو ہر طرف سے ریجیکٹ کر دیے جائیں۔ اگر ایسا بھی ہے تو بھی لوگوں کو ان مدارس کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے ایسے بچوں کو گلیوں میں آوارہ نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو داخلہ دے کر قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ وہی بچہ نمازی، صوم و صلاۃ کا پابند، ماں باپ کا فرما بردار اور ایک عالم دین بن کر لوگوں کے ایمان کی فکر کرنے لگا۔ ان مساجد و مدارس کے ساتھ محبت کریں، دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کا رخ ان کی طرف کریں اور ہر لحاظ سے ان مدارس کے معاون بن جائیں۔